أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون فمن اظلم، سو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یہ ہے زجر، یہ ہے ڈانٹ کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو انسان جھوٹ بولتا ہے، بہتان باندھتا ہے اللہ تعالی پر، کون ہے بڑا اس سے ظالم؟ یہ ہے استفہام انکاری۔ بالکل جب سورہ یونس شروع ہوئی تھی تو سورہ یونس کی ابتدا میں عرض کیا تھا نا کہ اکان للناس عجبا، اللہ تعالی نے فرمایا کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے ایک ہستی پہ قرآن کو نازل کیا علیہ الصلوۃ والسلام؟ وہ بھی استفہام انکاری تھا نا، یعنی لوگوں کو کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ مرادی کہ نہیں ہونا چاہیے۔ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی وہ سب سے بڑا ظالم۔ کون سب سے بڑا ظالم ہے؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ تعالی پر جھوٹ بولتا ہے، بہتان لگاتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم انسان ہے۔ تو اگر اللہ پر میں جھوٹ بولتا ہوں اور وہی نہیں آتی اور میں اپنے پاس سے تمہیں سب کچھ بتا رہا ہوں والعیاذ باللہ، تو سب سے بڑا ظالم میں ہوں۔ اور اگر وہی آتی ہے اور خدائی کا یہ پیغام ہے تو پھر میں ظالم نہیں، پھر کون ہے ظالم؟ وہ جو اس کا انکار کرتا ہے۔ اسی لیے یہ جو ارشاد فرمایا ہے نا، سوال کی صورت میں کلام میں اور وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون؟ قرآن کئی جگہ پر یہ آپ کو ملے گا۔ جب آپ پڑھیں گے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کسی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اسے سادہ لفظوں میں نہیں ارشاد فرماتے، اس میں سوال کر دیتے ہیں، امن خلق السماوات، کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا؟ امن یجیب المضطر، کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سنتا ہے جب وہ بے قرار ہوتا ہے، جب وہ مصیبت اور پریشانی میں پڑ جاتا ہے؟ ویکشف السوء، کون ہے جو بندوں کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سنتا ہے جب وہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں آخر پہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ یہ کلام میں زور پیدا کر فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے؟ اس سے ظالم کون ہے جو خدا کے متعلق جھوٹی بات بنا دیتا ہے؟ افطرا کا مطلب الزام لگانا، افطرا کا مطلب جھوٹی بات کا بنا لینا، بات کا بنانا، اور بات بھی ایسی جو جھوٹ پر مبنی ہے۔ او کذب بآیاتہ، یا وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اس سے زیادہ ظالم کون؟ قرآن پاک کو جھٹلانا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تم کہتے ہو بدل دو، تم کہتے ہو اس میں کوئی اپنی پاس سے چیز داخل کر دو، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، میں اپنی طرف سے ایک بات اس میں داخل کر دوں؟ اور اگر میں نے نہیں کی اور اللہ کی کتاب ویسی کی ویسی تمہارے تک پہنچا رہا ہوں، تو پھر تم سے بڑا ظالم کون ہے جو اس کو مانتے نہیں ہو؟ یہ ہے اس سوال کا فائدہ۔ انہ لا یفلح المجرمون، اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ بے شک بھلا نہیں ہوتا مجرموں کا۔ جرم ثابت ہو جائے اور حقیقت میں وہ ظلم کرنے والے ہوں تو ان کو کبھی فلاح نہیں ملتی۔ فلاح کس چیز کا نام ہے؟ فلاح اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے پروردگار کو راضی کر لے اور اللہ کو خوش کر لے، اس کی عاقبت اچھی ہو جائے، بس اتنی بات۔ باقی دنیا کے اوپر اونچ نیچ یہ سب چیزیں انسانی زندگی میں پیش آتی ہیں،
اللہ نے فرمایا ہے ہم تمہارا امتحان لیتے رہتے ہیں لکی لا تفرحوا علی ما آتاکم لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، جو گم ہو جائے، جو مس ہو جائے، ختم ہو جائے، اس پہ حد سے زیادہ پریشان نہ ہوا کرو، اور جو ہم فضل فرما دیں، مہربانی کریں تو حد سے زیادہ خوش بھی نہ ہوا کرو، بس یہ تو اسی طرح گزرتی۔ ایک جگہ فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دنیا کی زندگی، یہ دن پھیر پھیر کے ہمارے کو دکھاتے رہتے ہیں، آج صحت مند ہے کل بیمار ہو گیا، کل بیمار تھا تو آج ٹھیک ہو گیا، کل فقر و فاقہ تھا آج اللہ نے دولت دے دی، آج دولت ہے تو کل اس سے دولت چھن گئی، آج قرضہ ہے کل کو ختم ہو گیا، کل ٹھیک ٹھاک تھا آج اس پہ قرض ہو گیا۔ یہ سارے حالات اللہ نے کہا آتے جاتے رہتے ہیں۔ حقیقی فلاح یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو، صالح اعمال کو لے کے اللہ کے پاس پہنچ جائے، وہ ہے حقیقی زندگی۔ اسی لیے فرما دیا کہ انہ لا یفلح المجرمون، مجرموں کو فلاح نہیں ملتی۔ قرآن نے ایک ایسا قاعدہ بیان کیا ہے، ایسی چیز بیان کی ہے کہ انسان قرآن کی اس آیت کو لکھ لے اور زندگی کا اصول بنا لے، کبھی بھی اس کے خلاف نہ کرے۔ اور آپ اس آیت کو سن لیں گے تو آپ دیکھیں یہ آگے آ جائے گی انشاءاللہ، تشریح تو اس وقت عرض کریں گے، مگر اس سے ملتی جلتی بات ہے، اس کو آپ سوچئے گا عملی زندگی میں کہ ہوتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور جو آدمی دوسروں کے لیے بری تدبیر سوچتا ہے وہ خود اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ سیدھی سی بات، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ بس آدمی زندگی میں سوچے کہ کس کے لیے کس نے برا سوچا تھا اور انجام کیا ہوا۔ 2 سال 4 سال گزرتے ہیں، جو کچھ وہ کسی کے لیے گڑھا کھود رہا تھا خود اس میں جا گرتا۔ کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے بے نیاز نہ ہو، بلا وجہ دوسروں کے متعلق غلط سوچنا، بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرنا، بلا وجہ اپنی حکمرانی، اپنی سلطنت، اپنی طاقت، اپنا پیسہ، حتیٰ کہ اپنا علم، اس کا روب دوسروں پہ چھاڑتے رہنا، یہ کوئی شرافت کی زندگی نہیں ہے۔ اور اللہ نے اپنی مخلوق کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ ایک دن ہوتا ہے جس کے پاس آج علم ہے وہ جاہلوں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس آج سلطنت ہے دوسرے اسے پاؤں میں رون دیتے۔ اصول کی بات اللہ نے کی کہ وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو دوسروں کے متعلق بری تدبیریں سوچتا ہے وہ خود اس کا شکار ہو کے رہتا ہے، اور اللہ کی کہی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں۔ یہی بات یہاں فرمائی کہ جو مجرم ہے کوئی فلاح پانے کی چیز نہیں ہے، انہیں کوئی فلاح نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلنے والے، اس قرآن کی تکذیب کرنے والے، نہ ماننے والے مٹا گئے، اب ان کے نام بھی رہ گئے ہیں تو وہی نام رہ گئے جو مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیے، وگرنہ جانتا ہی کون ہے انہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی اور قرآن ہمیشہ رہنے کے لیے اللہ نے چھوڑ دیا۔